السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد، قال المصنف رحمة الله عليه: وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط، وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين، ومنع ذلك قوم على الإطلاق، وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين. والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقا، وورد بالمنع مطلقا، وورد مقيدا، أعني بالوجه والكفين، على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر، ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء. آج ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ ہے النظر إلى المرأة عند الخطبہ. جب ہم پیغام دینا چاہیں کسی عورت کو نکاح کے لیے تو کیا اس عورت کو دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس میں ابن رشد رحمت اللہ علیہ نے 3 قول ذکر کیے. پہلا قول امام مالک کا، اور دوسرا قول کچھ لوگوں کا، اور تیسرا قول ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور پھر امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے سبب اختلاف بھی بیان فرمایا. ان تینوں اقوال کا جو سبب اختلاف ہے اس کو بھی ابن رشد نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ایک تو یہ کہ جس عورت کو، جس لڑکی کو پیغام نکاح دینا ہو اس کو دیکھنے کا مطلقاً حکم وارد ہوا ہے، اور اسی طرح سے منع کا، عورتوں کو دیکھنے سے ممانعت کا حکم بھی وارد ہوا ہے، اور عورتوں کو، مخطوبہ کو دیکھنے کا حکم وارد ہوا ہے مقید، یعنی چہرہ اور ہتھیلیاں. اور پھر انہوں نے دلائل بیان کی، کس کی کیا دلیل ہے. تو یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے. کہتے ہیں ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ: وَأَمَّا النَّظْرُ إِلَى الْمَرْأَةِ، رہی بات عورت کو دیکھنے کی عند الخطبہ، پیغام نکاح کے وقت، فَأَجَازَ ذَلِكَ مَالِكَ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فقط. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی ہے
کہ لڑکی کو، عورت کو جس سے شادی کرنا چاہتا ہے شخص مرد، کہ وہ پیغام کے وقت دیکھ سکتا ہے اس کے ہاتھ اور اس کے ہتھیلیوں کو، صرف ہاتھ کو، چہرے کو اور اس کی ہتھیلیوں کو، صرف اس کے چہرے کو دیکھے گا اور اس کی ہتھیلیوں کو دیکھے گا، صرف اس کے علاوہ نہیں۔ وَأَجَازَ ذَلِكَ غَيْرُهُ إِلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ، اور امام مالک رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے کچھ لوگوں نے عورت کے، لڑکی کے سارے بدن کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، سوائے دو شرمگاہوں کے۔ شرمگاہوں کو دیکھنے کے بغیر ساری بدن کو دیکھنے کی جو ہے اجازت دی ہے علماء کی ایک جماعت نے۔ وَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، اور کچھ لوگوں نے مطلقاً عورت کو دیکھنے سے منع کیا ہے۔ وَأَجَازَ ابو حنیفہ النَّظْرُ إِلَى الْقَدْمَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، اور ابو حنیفہ نے پاؤں، چہرہ اور دونوں ہتھیلیوں کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ گویا کہ یہ اقوال کا خلاصہ ہے اس باب میں، یہ اقوال کا خلاصہ ہے، یعنی صرف چہرہ اور ہتھیلی کو دیکھنا، سارے بدن کو دیکھنا سوائے دو شرمگاہوں کے، اور مطلقاً ممانعت، دیکھنا ہی نہیں ہے، اور چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کو دیکھنا۔ تو یہ گویا کہ چار اقوال ہوئے۔ کہتے ہیں والسبب فی اختلافہم، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اختلاف کا جو سبب ہے، اختلاف کا سبب انہ ورد الامر بالنظر الیہن مطلقا، کہ ایک تو مطلقاً لڑکیوں کو، جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے آدمی، اس لڑکی کو مطلقاً دیکھنے کا حکم وارد ہوا ہے۔ یہ ایک جو ہے کیا ہے، سبب اختلاف ہے۔ وَوَرَدَ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا، اور بعض آثار سے، بعض نصوص سے مطلقاً ممانعت وارد ہوئی ہے، دو ہو گئے۔ وَوَرَدَ مُقَيِّدًا، اور بعض نصوص میں مقید وارد ہوا ہے، یعنی قید کے ساتھ، دیکھو مگر فلاں فلاں چیز مت دیکھو، یا دیکھو لیکن فلاں فلاں چیز۔ اعنی بالوجہ والکفین علی ما قالہ کثیر من العلماء، یعنی میری مراد مقید سے کیا ہے؟ میری مراد مقید سے چہرہ اور ہتھیلی، جیسا کہ بہت سے علماء نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہاں جو ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو اسے ظاہر ہے۔ کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد الوجہ والکفان، اس سے مراد چہرہ اور دو ہتھیلیاں ہیں۔ تو انہوں نے گویا کہ جو مقید کیا، مقید کس سے کیا؟ الا ما ظہر منہا سے، الا ما ظہر منہا سے مقید کیا۔ وقیاسا علی جواز کشفہما فی الحج، اسی طرح سے دوسری دلیل ہے ان کی، یہ قیاس کرتے ہیں اس بات پر کہ حج میں اکثر علماء کے نزدیک عورت کے لیے چہرے کا اور ہتھیلیوں کا کھولنا جائز ہے، چہرے کا اور ہتھیلیوں کا کھلا رکھنا حج میں جائز ہے اکثر علماء کے نزدیک۔ تو یہ دوسری دلیل ہے ان کی۔ وَمَن مَنَعَ تَمَسَّكَ بِالْأَصْلِ، اور جس شخص نے منع کیا، کہ کہا کہ نہیں جائز نہیں ہے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ عورت کو دیکھنا مطلقاً جائز نہیں ہے، وہ تمسک کرتے ہیں
یعنی انہوں نے استدلال کیا بالاصل، اصل سے. اصل کیا ہے؟ وہ تحریم النظر الی النساء، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عورتوں کی طرف دیکھنے کی حرمت، یعنی عورتوں کی طرف دیکھنا جو ہے کیا ہے؟ یہ حرام ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ابن قدامہ فرماتے ہیں ولا خلاف بین اہل العلم، ولا خلاف بین اہل العلم، کہ اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں. کس میں؟ فی اباحۃ النظر الی وجہہا، کہ مخطوبہ کے چہرے کو دیکھنا مباح ہے، کہ مخطوبہ کے چہرے کو دیکھنا جو ہے یہ مباح ہے، اس میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، فرماتے ہیں ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ، اس لیے کہ چہرہ جو ہے یہ عورت نہیں ہے، یہ ستر نہیں ہے. وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَمَوْضِعُ النَّظَرِ، باوجود کہ وہ محاسن کا مجمع ہے، یعنی حسن کی ساری چیزیں اسی میں جمع ہیں. وہ موضوع النظر، اور وہی دیکھنے کی چیز ہے، یعنی اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو چہرے کو دیکھتا ہے، اور چہرے کے اندر ساری خوبصورتیاں جمع ہیں. چہرہ ہو، آنکھیں ہوں، ناک ہو، منہ ہو، زبان ہو وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے؟ یہ اسی پہ جمع ہیں. یہ ابن قدامہ کہتے ہیں وَلَا يُبَاهُ لَهُ النَّظْرُ إِلَى مَا لَا يَظْهَرْ عَادَةً، کہتے ہیں اور سارے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ مرد کے لیے مباح نہیں ہے دیکھنا ایسی چیز کی طرف جو ظاہر نہیں ہوتا ہے عادتاً، یعنی عادتاً جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں انہی کو دیکھنا، اور ان چیزوں کی طرف مباح نہیں ہے دیکھنا جو عادتاً ظاہر نہیں ہوتی. یعنی ہاتھ ظاہر ہوتا ہے، چہرہ ظاہر ہوتا ہے، پاؤں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مثلا کوئی کہے اپنی بیوی سے یا مخطوبہ سے اپنا بازو دکھاؤ، یا کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ اپنی پیٹھ دکھاؤ، تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں، جو عادتاً ظاہر نہیں ہے اس کو دیکھنا مباح نہیں ہے. امام اوزاعی سے مروی ہے، ان سے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ينظر الى مواضع اللحم، کہ گوشت کی جگہوں کو دیکھا جائے گا، گوشت کی جو جگہیں ہیں وہاں پہ دیکھا جائے گا. وعن داود انه ينظر الى جميعها، اور امام داود سے یہ جو ہے مروی ہے کہ پوری عورت کو جو ہے آدمی دیکھ سکتا ہے. وحکی عن القاضی عیاض کراہتہ، قاضی عیاض سے اس کی کراہت جو ہے وہ منقول ہے. امام شوکانی فرماتے ہیں وہ خطا، کہ یہ جو ہے کراہت یہ خطا ہے، مخالف للادلۃ المذکورہ ولاقوال العلماء، فرماتے ہیں یہ خطا ہے کیونکہ یہ مخالف ہے ان دلائل کے جو دلائل ذکر ہوئیں اور ان علماء کے اقوال کے. یہ جو دلیل دی ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، یہ سورۃ نور کی آیت ہے. وہ ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی، الا ما ظہر منہا، مگر جو اس سے ظاہر ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ الوجہ والکفان، اس سے مراد چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں ہیں. رہی وہ احادیث جو اس بارے میں وارد ہوئی ہے، تو جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے، مغیرہ بن شعبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک عورت کو پیغام نکاح دیا، ایک عورت کو پیغام نکاح دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر الیہا، انظر الیہا، اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو، فإنہ احری ان یؤدم بینکما،
کیونکہ یہ زیادہ قریب ہے کہ یہ تمہارے اندر کیا ہے، محبت کو مزید بڑھاوا دے، یہ تمہارے درمیان محبت کو بڑھائے۔ یہ حدیث خمسہ نے اس کو حدیث روایت کیا ہے، یعنی سنن اربعہ اور مسند احمد۔ تو گویا کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے، اس حدیث کے اندر حکم ہے دیکھنے کا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں خطب رجل امرأہ، کہ ایک آدمی نے، ایک مرد نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر الیہا، اس کو دیکھو، فإن فی اعین الانصار شیئا، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی خلل ہوگا، یہاں انصار کی آنکھوں میں کوئی الگ چیز رہی ہوگی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اس کو دیکھو۔ تو گویا کہ وہاں پہ نبی علیہ السلام نے دیکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث احمد میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور یہ حدیث نسائی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے، وہ جابر سے مروی ہے۔ جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے، اذا خطب احدکم المرأة، جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو پیغام نکاح دے، فقدر تو ممکن ہو، اور ممکن ہو ان یرا منہا، کہ اس سے دیکھے، بعض ما یدعوہ الی نکاحہا، کوئی ایسی چیز جو اس کو نکاح کی طرف راغب کرے، فلیفعل، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ ایسا کرے۔ یہ حدیث امام احمد نے اور امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ تو یہ ہیں دلائل، اور یہ ہے اقوال، اور یہ ہے ہمارے پاس سارے کی ساری جو ہے اہل علم جنہوں نے اس باب میں بیان کیا ہے کہ مخطوبہ کو دیکھنا کیسا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اس کے بعد ابن رشد فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، الباب الثانی، الباب، گویا کہ ہمارے پاس جو ہے پہلا باب تھا مقدمات النکاح، وہ مکمل ہوا۔ اب ہمارے پاس دوسرا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ دوسرا باب جو ہے یہ کیا ہے، فی موجبات صحت النکاح، فی موجبات صحت النکاح، نکاح کی صحت کو واجب کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، نکاح کی صحت کو واجب کرنے والی، یعنی نکاح صحیح کن چیزوں سے ہوگا، کون سی چیزیں ہیں جن سے نکاح صحیح ہوگا، کون سی چیزیں ہیں جو نکاح کی صحت کو واجب کرنے والی ہیں۔ کہتے ہیں ابن رشد رحمت اللہ علیہ، هذا الباب ينقسم الى ثلاثة ارکان، کہ یہ جو باب ہے فی موجبات صحت النکاح، یہ تین ارکان پر منقسم ہے۔ الرکن الاول فی معرفت کیفیت هذا العقد، پہلا رکن وہ یہ ہے کہ اس عقد کی، عقد نکاح کی کیفیت کو معلوم کریں کہ عقد نکاح کی کیفیت کیا ہے۔ الرکن الثانی فی معرفت محل هذا العقد، دوسرا رکن اس عقد کی، عقد نکاح کے محل کی معرفت، یعنی یہ عقد نکاح کہاں پہ ہوگا، کس پہ ہوگا۔ الثالث فی معرفت شروط هذا العقد، تیسرا جو ہے رکن وہ کیا ہے، وہ ہے اس عقد کی، عقد نکاح کی شروط کی معرفت، کون کون سی شرطیں ہیں جس سے نکاح ہوگا۔ تو کہتے ہیں ابن رشد رحمت اللہ علیہ، الرکن الاول فی الکیفیہ، پہلا رکن جو ہے وہ ہے کیفیت کے بارے میں، اس عقد نکاح کی کیفیت کیا ہے، عقد نکاح کی کیفیت کیا ہے، نکاح کرنے کی کیفیت کیا ہے۔ کہتے ہیں والنظر فی هذا الرکن فی مواضع، کہ اس رکن میں جو ہے کئی جگہیں، کئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، یعنی اس رکن کے اندر ہم کئی جگہوں پر جو ہے کیا کریں گے، دیکھیں گے، ہمیں معلوم ہوگا کہ عقد نکاح کیا ہے۔ فی کیفیت الاذن المنعقد به، ایک یہ کہ اجازت کیسے منعقد ہوگی، ومن المعتبر رضاہ فی لزوم هذا العقد، اور کون، کس کا اعتبار ہے، کس کی خوشی کا اعتبار ہے اس عقد نکاح کے لازم ہونے میں۔ وَهَلْ يَجُوزُ عَقْدُهُ عَلَى الْخِيَارِ أَمْ لَا يَجُوزُ، اور کیا عقد نکاح اختیاری طور جائز ہے یا نہیں۔ وَهَلْ إِن تَرَاخَ الْقُبُولُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، اگر دو متعاقدین میں سے، یعنی میاں بیوی میں سے، لڑکا اور لڑکی میں سے کسی ایک کا قبول جو ہے وہ بدیر ہو، تو کیا اس سے یہ عقد نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ام من شرط ذالک الفور، یا کہ اس کے شروط میں سے فوری ہے۔ انشاءاللہ یہ الموضوع الاول جو ہے یہ اگلے درس میں بیان ہوگا، اور پھر جو ہے کھول کھول کے ہم بتائیں گے کہ دوسرا جو ہے کیا ہے،
کیا کیا مسائل ہیں اس میں؟ گویا کہ اس میں انہوں نے 4 مسائل کا ذکر کیا. تو الموضوع الاول ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلے درس میں. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.